نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. گفت من تیغز پہ حق می زنم بندے حقم نمامور تنم افتخار ہر ولی و ہر صفی کردنا رے غیظ بل خود منتفی. حضرت مولانا رومی آج کے اشعار میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف فرما رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابو طالب کے فرزند جلیل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے رفیق داماد اور خلافت راشدہ کے منتہا ہیں. آپ کو خلافت راشدہ کا علم اس وقت بلند کرنا پڑا جب منافقین اسلام کی سازشیں منظر عام پر آ چکی تھیں. وہ اسلام کو پھلتا پھولتا نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. قرآن پاک کا ارشاد ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو مگر اسلام کی روشنی اپنے کمال تک پہنچ کر رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ آقائے مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور زمانہ طفولیت سے پیغمبر اسلام کی سائے عاطفت میں رہے. ایک روز طفولیت کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو طالب آ گئے. وہ حیرت سے اس نماز کو دیکھنے لگے. فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا اے بھتیجے تم یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے دین نے عبادت کا یہ طریقہ ہمیں تعلیم کیا ہے. آپ نے اس لیے فرمایا کہ حضرت ابو طالب حیرت زدہ ہو کر اس نماز کو تسلیم کر لیں جس میں صرف دو نمازی ہیں، رسول امام اور علی مقتدی. غرض یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے ایام طفولیت ہی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں تربیت پائی. اس لیے آپ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن تربیت کا نمونہ تھے. آپ ایک امین تربیت یافتہ تھے، اس لیے ابتدائی سے امین تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں جمع رہتی تھیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان امانتوں کی واپسی کی خدمت حضرت علی کے سپرد ہوئی اور امانت ولایت بھی آپ کے حصے میں آئی. چنانچہ تصوف کے اکثر سلسلے اس علم پر ختم ہوتے ہیں جس کا مخزن و منبع سینہ مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اصول اور آزمائش اور امتحان میں شیخ الشیوخ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مقتدا ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ خلافت سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تصوف یعنی امور باطنی اور احوال قلبی میں بے حد انہماک تھا. خلافت کے بعد کی مصروفیت نے آپ کو اس فن کی تفصیل بیان کرنے کی فرصت نہ دی. تصوف کا حاصل شریعت مطہرہ اور قرآن و سنت کے باطنی اسرار و رموز پر آ گئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز عطا کی ہے جو دوسروں کو نہیں دی؟ فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ مجھے قرآن کا فہم عطا ہوا ہے.
یہی وہ مبارک فہم ہے جو باب العلم بن کر اولیاء اللہ کے قلوب کو علم و معرفت کی روشنیاں عطا کر رہا ہے۔ حضرت مولانا رومی ایک تاریخی واقعے کی روشنی میں مقامات عالیہ سے آگہی بخش رہے ہیں۔ ایک کافر آپ کے تلوار کی زد میں تھا، آپ قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس نے آپ کی شان میں گندگی کی ایک گستاخی کی۔ آپ نے ہاتھ روک لیا، وہ حیران ہو کر کہنے لگا میرے قتل میں ایک لمحہ باقی تھا کہ آپ نے میری گستاخی پر بجائے قتل کے میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا رومی حضرت علی کی تعریف فرماتے ہیں، افتخار ہر ولی و ہر صفی کرد نار غیظ بر خود من منتفی کرد نار غیظ بر خود منتفی۔ وہ علی جو ہر ولی اور ہر برگزیدہ شخصیت کے لیے باعث فخر ہیں، انہوں نے گستاخ کافر کی گستاخی پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، تلوار ڈال دی اور ہاتھ روک لیا۔ وہ جنگجو کافر اس عمل سے حیران ہو گیا کہ یہ بے موقع آپ کو شفقت کیوں؟ کہنے لگا میں اسلام کا دشمن اور آپ کا دشمن، ہر طرح سے آپ مجھ پر غالب تھے، پھر آپ کے جاری عمل میں تبدیلی کیسی؟ آپ نے وہ کیا دیکھا جو میرے قتل سے بہتر اور میری آزادی کے باعث آپ کے سامنے تھا؟ آپ بہادری میں شیر خدا، مربت میں آپ ابر موسیٰ، اے علی آپ مجسم عقل و نظر ہیں، آپ نے اس وقت کیا دیکھا جس نے آپ کے غیظ و غضب کو رحم و مربت میں تبدیل کر دیا؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں گفت من تیغز پہ حق می زنم بندے حقم نمامورے تنم۔ میں حق تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں بندے خدا ہوں، بندے ہوا نہیں۔ شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بردین من باشد گواہ۔ میں حق تعالیٰ کا شیر ہوں، خواہش کا شیر نہیں، میرا عمل دین پر گواہ ہے۔ دراصل حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکمل دین تھے، آپ کی سیرت کتاب و سنت کا آئینہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بخار میں مبتلا تھی، انہوں نے انار کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے ایک یہودی سے ایک درم قرض لیا اور انار خریدنے بازار تشریف لے گئے۔ انار لے کر آ رہے تھے کہ راہ میں ایک غریب بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا، آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے، انار توڑ کر کھلا دیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ دعائیں دینے لگا۔ آپ خالی ہاتھ گھر کی طرف افسوسدہ و غمگین آ رہے تھے، دروازہ کھلا تو حضرت فاطمہ تندرست تھی، کہنے لگی آپ نے انار غریب کو دیا، اللہ نے ہمیں شفا بخش دی۔ اتنے میں ایک شخص کپڑے سے ڈھکا ہوا خوان لے کر پہنچا کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ کھولا تو اس میں 9 انار تھے، آپ نے واپس کر دیا، فرمایا یہ ہمارا حصہ نہیں، اگر ہمارا ہوتا تو 10 انار ہوتے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک کا بدلہ 10 ہے۔ نووارد نے اپنی آستین سے ایک انار نکالا اور کہا میں تو محض آزمائش کر رہا تھا،
بہرحال مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت آئینے کی طرح صاف و شفاف تھی، جو قلب ہر قسم کی کدورت سے پاک و صاف ہو اس پر لوح محفوظ کے نقوش منعکس ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے لوح محفوظ میں اس شخص کی تقدیر کا ستارہ دیکھا تو فرمانے لگے، میں تیری پیشانی میں محبت اور ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ محب و محبوب اور طالب و مطلوب میں زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو منے او من تو میں محتشم، تو علی بودی علی را چوں کشم۔ اے باعزت ہستی، اب تو میں اور میں تو ہوں۔ تو علی تھا، علی کو میں کس طرح قتل کروں؟ جب تیرے وجود میں علی کی محبت پیوست ہو گئی تو اگر میں تجھے قتل کرتا تو گویا اپنے اوپر تلوار اٹھاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پاک نظر اور آپ کی پاک توجہ کا ذکر فرما کر حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو نظر محبت سے دیکھا تو اس کا دل آپ کی محبت سے معبود تھا۔ فرمانے لگے، جب تو ہمارا تھا تو ہم تجھ کو کیوں قتل کرتے؟ غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزا گشتم گرچه هستم بوتراب۔ میں نور میں غرق ہوں، اگرچہ میرا جسم خستہ و کمزور ہے لیکن میں باغ ہوں، اگرچہ میرا لقب بوتراب ہے۔ انسان خاک سے بنا ہے اور خاک ایک روز خاک میں مل جائے گی۔ فرمایا کہ میری حالت اس باغ کی طرح ہے جو خاک سے اٹھا اور باغ کی صورت میں لہلہانے لگا۔ باغ میں قسم قسم کے درخت اور گل بوٹے مٹی سے نکلے ہیں، لیکن ان کو مٹی کون کہہ سکتا ہے جبکہ وہ باغ جہان کی رونق بن گیا۔ غرض حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ باغ ہیں جس میں ہزاروں رنگ برنگ کے پھول کھل رہے ہیں۔ آپ کی نسبت علمی باطنی سے ہزاروں قطب ابدال اور اولیاء اللہ اٹھ رہے ہیں اور دنیا میں ذکر و فکر اور تعلق باللہ کی فضا میں حب الہی کی مہک پھیلا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔